آپ نے علامہ صاحب ابھی مذہبی جماعتوں کا کہا کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے بقا کے لیے ساری زندگی ابھی آپ نے کہا ان کا کام یہ مقصد ہی رہا ہے، تو مذہبی جماعتوں کا اگر حوالہ آ گیا تو مذہبی جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تھوڑا سا، بیکاز ایک اوپینین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے مذہبی جماعتوں کو، جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو سامنے لا کے موبلائز ہونے دیتی ہے، جب ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کو علیحدہ کر دیتی ہے، پھر وہ آواز اٹھاتے ہیں جمہوریت کی، پھر وہ آواز اٹھاتے ہیں نفاذ اسلام کی۔ اسماعیل بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ نے ایک بڑا وسیع چیپٹر کھول دیا، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں صدقے دل سے، اسٹیبلشمنٹ کو اگر سب سے ٹف ٹائم دیا تو مذہبی جماعتوں نے دیا، اور سب سے لیٹ جو بندہ، میں آپ کو اب آپ نے بات کی ہے تو میں کرنے لگا، سب سے زیادہ مضبوط اصحاب جو ہوتے ہیں نا وہ ایک کسی مذہبی دینی رہنما کے ہوتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، کیونکہ اس کے لیے مطمع نظر آخرت ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی مفادات کا اتنا ذوق شوق بھی نہیں ہوتا، اور وہ چونکہ دین کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے اس کو توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کو جھکانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ ضیاء الحق کے دور کی دیکھ لیں، مثال دے رہا ہوں، ضیاء الحق کے دور سے آپ دیکھیں، ضیاء الحق کے دور کی جو اپوزیشن تھی، علامہ احسان اللہ ظہیر اور مولانا فضل الرحمان اس دور میں بھی اپوزیشن تھے نا، بالکل اپوزیشن تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، پوری جہاد کی۔ ہاں تو پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ کہتے ہیں بیچ میں سے کچھ مذہبی طبقات ہوتے ہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی ہوتی ہے نا، وہ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے، تو اگر وہ استعمال کرتے تو جائز استعمال نہیں ہوتا ہی۔ اب آپ جس چیز کو استعمال کرنا کہہ رہے ہیں اس کو بھی میں کھول کے بیان کرتا ہوں، مثال دے کھل کے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کھول کے بیان ایکسپلینیشن تو ملے نا، ایکسپلینیشن ملے تھوڑی سی۔ مثال دے رہا ہوں، آج میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کی حق تلفی ہو رہی ہے اور میں احتجاج کرتا ہوں، اور اس احتجاج کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ مجھے کہتی ہے آپ کے جو مطالبات ہم مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے کہ پھر بھی لڑنا چاہیے؟ پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اب آپ بات سمجھیں، اس عمل کو، اس پروسیس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرتا ہوں، 2017 کے اندر جب ٹی ایل پی نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، تو اس ٹائم اس وقت کے وزیر قانون نے ریزگنیشن لیا، تب وہ ہٹے، کیونکہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ بتایا جاتا ہے حاصل تھی۔ لیکن اگر ہم واپس اس کو، درست ہے، یہ درست ہے، اور یہی چیز جب دوبارہ ٹی ایل پی کا 2021 کے اندر فرانسیسی ان کا جو سفیر تھا کہ اس کو ملک بدری کا مطالبہ کیا تو وہ پورا نہیں ہوا، اور اس ٹائم کے لیے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ان پر پابندی عائد کر دی، اور اس ٹائم کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چاہتی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے مطالبے تو میں آپ کو طرف بتاتا ہوں، یہ سوال تو ویسے آپ کو ٹی ایل پی سے کرنا چاہیے، لیکن میں مذہبی جماعتوں کے اعتبار سے میرے پاس تو ہونے کے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا ہے پریشر بلڈ کرنا، اصحاب کی جنگ۔ جب انسان سمجھتا ہے میرے مطالبات پورے ہو رہے ہیں، مجھے اس ٹائم پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اگر میری کمیونٹی کو کچھ مل رہا ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یعنی آپ سمجھے ہم دونوں غیر جانبدار ہیں، ٹھیک ہے، اس دھرنے سے ٹی ایل پی نے گین کیا کہ لوز کیا؟ کس والے سے؟ 2017 کے اس ٹائم تو ٹی ایل پی کی وہ بڑی پاور بن گئی، انہوں نے جو گین کرنا، میرے خیال میں اس سے زیادہ گین کی اور اس سے زیادہ نیگوسیشن کی گنجائش ہی نہیں تھی معاشرے میں۔ اور 2021 میں اب آپ نے غیر جانبدار ہو کے بتانا ہے، ہاں میں آپ کو یہی 2021 میں انہوں نے گین کیا یا لوز کیا؟ میں نے آپ کو یہی بات کہی، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک لاش شہی سے، یعنی کچھ بھی نہیں تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے حقوق، مثال دے رہا ہوں، بریلویزم کو لگا لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پاور ملے، ہم بھی مین اسٹریٹ پالیٹکس میں آئیں، ہم بھی دیگر پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے ایک موو کھیلی، میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کھیلی، میں ایگری کرتا ہوں، لیٹس بول، لیکن انہوں نے گین کیا ایکچوئل ووٹ بڑی جماعت بن کے ابھرے، ووٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈلوا سکتی سارے، 19-20 تو کر لیتی ہے، انہوں نے گین کیا، کبھی کبھی دلوا بھی لیتی ہے، ہاں 19-20 تو کر ہی لیتی ہے، انہوں نے ووٹ گین کیا۔ اب یہ جو انہوں نے اپنے، ان کے لیڈر کی یہ بات، اس نے سوچا کہ میں میکسیمم اس وقت میں یہی گین کر سکتا ہوں 2021 میں، اور اس کے بعد میرے پاس گین کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ بیک ہو گیا، بیک ان پہ تو پابندی عائد ہوگی، ان پہ وہ تو رانا ثناء اللہ کے دور میں ان کے اوپر، یعنی رانا 2021 کی بات کر رہا ہوں میں، وہ میرے خیال میں ان کی 4 شیڈول اور پوری جماعت کو کل بھی کرا دیا گیا، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، تو اس ٹائم تو کچھ گین نہیں کیا انہوں نے، تو اسٹیبلشمنٹ نے شاید اس ٹائم یوز نہیں تھا ان کا، تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی شاید، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے اینڈ کے اوپر۔ نہیں درست آپ کہہ رہے ہیں، میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں، اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو تو معاشرے کی بقائے باہمی کے لیے جتھائزم کو فروغ ہی نہیں دینا چاہیے، میں ذاتی اب میری رائے پوچھ رہا ہوں، میں تو جتھائزم کو، اس طرح دستے کو
اور اس طرح بار بار یہ تو بات مولانا فضل الرحمان بھی بارہا کہتے رہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ دھرنا لے کے آ رہے ہیں تو ہم لاکھوں بندے نہیں لا سکتے. مثال دے رہا ہوں, لائے 2019 میں لائے نا. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آزادی مارچ, آپ مجھے گئے یعنی اسٹیبلشمنٹ کال کو میرے سے مطالبہ کرتی ہے 1 لاکھ بندہ لے آؤ اور آپ اتنا گین کر لیں گے, میں مثال دے رہا ہوں, تو 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ایک دن کا ٹاسک مثال ہے. آپ کو کہتے ہیں 1 لاکھ, ایک دن کا ٹاسک ہے, ایک دن کا ٹاسک ہے. ایک دن میں ہم 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, ایک دن میں. ویسے کریں اگر موقع کہے تو. مثال دے رہا ہوں, اگر مجھے حقوق نہ مل رہے ہوں میری کمیونٹی کو تو اکٹھا کرنا پڑے گا کہ نہیں, یہ بتائیں, کرنا چاہیے کہ نہیں. یہ آپ اصل میں مذہبی جماعتوں کی پولیٹکس کو بھی سمجھا کریں. ہمارے پر نا کئی دفعہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے اوپر مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, کئی دفعہ آپ کو یہ اندازہ نہیں تو ہمارے اوپر ہماری مسلک کے لوگوں کا کتنا پریشر, بہت پریشر ہوگا, بہت زیادہ پریشر, بہت زیادہ ہوتا ہے. 100% آپ پہ زیادہ ہوگا. سیاسی جماعت زیادہ ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے یا انتظامیہ یا ادارے ہیں وہ اس کو جج بھی نہیں کر پاتے. ہم نے ان کے جذبات کے آگے کھڑے ہو کے بند باندھنا ہوتا ہے. ہم نے ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد پہ حملہ ہوا, آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے, آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے. وہ مذاکرات ہم نے کرنے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب حالات خراب ہیں, یہ وہ, اس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. مثال دے رہا ہوں, اگر تو سنب کرتا جائے پھر وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو, مثال دے رہا ہوں, میں اپنے اوپر رکھ لوں, اگر میرے حقوق غصب ہوتے جائیں تو پھر قوم کے کہنے پہ مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. بے شک ہونا پڑے گا, لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے, یہ کھڑا ہونا جائز ہے, لیکن یہ کھڑا کسی اور کے کندھے پر ہونا جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات 100% درست ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے فلاں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, بالکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ ہے, بس یہ بات آپ کی 100% جائز ہے, درست ہے. لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, میں تو مولانا فضل الرحمان کی بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی کمیونٹی کا ہیرو بھی ہے, اپنی کمیونٹی کا لیڈر بھی ہے, اور وہ اپنی قوم کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. چلیں ٹھیک ہے, اچھی ڈبیٹ رہی اس ٹاپک کو لے کے, اسٹیبلشمنٹ اور جو مذہبی جماعتوں کا رول ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. پاکستان ملا ملٹری الائنس